بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ حدیث پاک جو اس باب کے تحت تھی کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا باب کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اس کے تحت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ ایک حدیث کریمہ ذکر کی گئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو اعمال کی ترغیب دیتے تھے، عمل کرنے کا حکم دیتے، تو ایسے اعمال کا ہی حکم دیتے جو ان کے لیے بالکل آسانی سے بجا لانا ممکن ہوا کرتا تھا، یعنی نہ وہ مقدار کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے اور نہ مشقت کے اعتبار سے کچھ سخت ہوتے تھے، مقدار بھی بہت تھوڑی سی اور بہت ہی آسان اور سہل سے عمل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ گمان کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنی ذات مبارکہ کے پیش نظر ہمیں یہ عمل بتا رہے ہیں، اور سرکار کی ذات تو ایسی ہے کہ آپ اگر تھوڑے سے بھی عمل کریں تو آپ کے لیے تو بہت کافی ہے کیونکہ آپ تو مغفرت شدہ ہیں، اور یا یہ سوچ کے کہ شاید ہماری طاقت کا اعتبار کرتے ہوئے سرکار یا ہم پہ شفقت کرتے ہوئے بہت تھوڑے تھوڑے سے عمل سرکار بتا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ اس کا اظہار کر ہی دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کی مثل نہیں ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخشش و مغفرت کے پروانے جاری کر دیے ہیں۔ گویا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمیں تھوڑے بڑے عمل دیے جائیں، ہمیں سخت مشقت والے اعمال بتائے جائیں تاکہ ہم ان کو بجا لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں۔ اور یہ ایک فطری تقاضا بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے اندر بہت زیادہ ہمت اور طاقت پاتا ہے، ایک جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی تمنائیں بھی دل میں موجیں مار رہی ہیں، اور اس وقت وہ چاہتا ہے کہ مجھے بڑے بڑے نیک عمل بتائے جائیں، طویل نمازیں، قرآن پاک کی طویل تلاوت، اور لیکن اگر سامنے والا کوئی ان کے جیسے شیخ ہیں، کچھ ہیں، وہ کہیں گے بس تم یہ 10 دفعہ یہ سبحان اللہ پڑھ دو مثال کے طور پہ، تو انہیں ایسا لگے گا یہ کیا 10 دفعہ سبحان اللہ تو میں ابھی انگلیوں پہ گن کے پڑھ لوں گا، مجھے کوئی بڑا عمل بتایا جائے۔ تو ایسے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب سرکار کی خدمت میں عرض کی تو آپ جلال میں تشریف لائے، حتیٰ کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ کے چہرے انور پر جلال کے آثار نمایاں ہو گئے، اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تم سب کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جاننے والا ہوں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی کہ میں جتنے عمل کی تمہیں تلقین کر رہا ہوں، یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے قطع نظر کو بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، زیادہ چاہتا ہے، اور معاذ اللہ میں مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرے بغیر اور اللہ کا خوف رکھے بغیر تمہیں بتا رہا ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ کو کی معرفت مجھے مکمل طور پہ حاصل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ چاہتا ہے اور میں تمہیں کم عمل بتا رہا ہوں، نہیں، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا بھی ہوں، تم سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و مرضی کو جانتا ہوں، اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے۔ لہٰذا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی مقدار نہیں دیکھتا ہے، عمل میں موجود مشقت پر اس کی نگاہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ مقدار کے اعتبار سے چاہے عمل بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ اختیار کرنے کے اعتبار سے انتہائی آسان اور سہل کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے، ہماری نیت کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیش نظر استقامت ہوتی ہے۔ استقامت کے ساتھ عمل اختیار کیا جائے، لگاتار اختیار کیا جائے، چاہے تھوڑے عمل کیوں نہ ہو۔ اگر انسان ایک تھوڑا سا عمل اختیار کرے اور 20 سال 25 سال تک اس پر عمل کرتا رہے، یہ اس کے لیے بہت بہترین ہے۔ یہ نہ ہو کہ جوش اور جذبے میں بہت سارے نیک عمل اختیار کیے، ایک ہفتہ چلے اور پھر جیسے غبارے میں سے ہوا نکل گئی، صاحب ہوا گئی اور حضرت بیٹھ گئے، جوش میں آیا تو پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالا، اور جوش ختم ہوا تو پھر منہ چھپاتے پھر رہے ہیں لوگوں سے، یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین مبارکہ یہی ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ ایک نفیس نقطہ ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ بہت زیادہ بڑے بڑے اعمال اور سخت اعمال اختیار کرنا یہ اصل میں کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ انسان چاہے مقدار کے اعتبار سے تھوڑا عمل ہو،
مشقت کے اعتبار سے بہت ہی آسان ہو، لیکن استقامت سے اس کو اختیار کرے. جب ایک دفعہ اختیار کر لے تو پھر وہ چھٹنا نہیں چاہیے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایک بات تو یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ فرض، واجب، سنت موقدہ انہیں تو ہمیں اختیار کرنا ہی کرنا ہے، اور ان کے جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت، کہ حرام فرض کے مقابل ہوتا ہے، مکروہ تحریمی واجب کے مقابل میں ہے، اور اساءت یعنی برائی کرنا یہ سنت موقدہ کے مقابلے میں ہے. اساءت کے یعنی لغوی معنی تو برا عمل کرنا، برائی کرنا ہے، لیکن اب اس کو ایک اصطلاح بنا دیا گیا ہے. جیسے سنت موقدہ ایک خاص عمل کا نام رکھ دیا، اس طرح اساءت ان اعمال کا نام ہوگا جو سنت موقدہ کے خلاف ہے. تو 3 عمل کرنے ہیں اور 3 سے اجتناب کرنا ہے. فرض کرنا ہے، پورا کرنا ہے، واجب، سنت موقدہ ان کا ارتکاب، اور جن سے بچنا ہے وہ حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت. یہ اس میں تو نو کمپرومائز، نو چوائس، کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی اس میں چوائس نہیں ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو، یہ تو کرنے ہے. اس کے بعد جتنا بھی آپ اضافی طور پر کچھ اختیار کرنا چاہیں، مثال کے طور پہ آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں، ذکر الہی کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو جن کو سنت غیر موقدہ عمل یا آپ نفل عمل یا مستحب عمل کہہ سکتے ہیں، اس میں اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اسی میں ہے کہ بہت بڑے بڑے عمل اختیار کرنا کوئی کمال نہیں ہے، سخت عمل اختیار کرنا کوئی کمال نہیں، بلکہ چاہے آپ آسان سے عمل کو اختیار کریں، چاہے وہ مقدار کے اعتبار سے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن استقامت سے ہو، یہ ہے انسان کا کمال. اب میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. بعض لوگ ہمارے بھائی بہن ہوتے ہیں ایسے ہی بس وہ جوش میں آتے اور وہ ان کی نظر صرف اپنی موجودہ کیفیت، موجودہ حالت، موجودہ طبعی تقاضے پر ہوتا ہے، اور وہ اس وقت دائمی صفت اور کیفیت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا دل چاہ رہا ہے کہ خوب نیک عمل کریں، اور نفس بھی اطاعت کر رہا ہے، مطیع فرما بردار ہے، اور ابھی ٹائم بھی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ابھی میرے پاس مصروفیت کی کمی ہے، نفس بھی مغلوب ہے، جوش و جذبہ بھی ہے، یہ دائمی کیفیت ہے. چنانچہ وہ اس کیفیت کے پیش نظر بڑے بڑے عمل اختیار کر لیتے ہیں. قرآن پاک کتنا پڑھنا ہے، روزانہ انشاءاللہ 1 سپارہ ختم کروں گا، درود شریف 1000 بار پڑھوں گا، نوافل تہجد بھی پڑھوں گا، اشراق چاش بھی پڑھوں گا، فلاں بھی پڑھوں گا. اس طرح کر کے اتنے سارے نیک عمل جمع کر لیتے ہیں کہ کچھ امتحان ہے. اب لیکن یہی ان کی سب سے بڑی نادانی ہوتی ہے، اور شیطان کی چال یہ ہوتی ہے اور نفس کی چال یہ ہوتی ہے، بعض اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے کہ وہ جب ہم اس قسم کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، نہ شیطان بہکائے گا نہ نفس بیچ میں آئے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے ماشاءاللہ ولی بن گئے ہیں کہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہو رہی، اور میرا جوش اور جذبے کے مطابق میں عمل اختیار کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں. لیکن یہ چال ہوتی ہے. چال یہ ہے کہ ابھی اس کو اختیار کر لو، ان قریب مصروفیت بڑھ جائے گی، طبعی تقاضے بدل جائیں گے، اور جوش ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بہت زیادہ نوافل پڑھنے والا ہے، آہستہ آہستہ جب اس کی مصروفیت بڑھتی ہے، جوش ٹھنڈا ہوتا ہے، نفس پھر جوان ہوتا ہے، اور شیطان بہکاوے کے لیے آ کھڑا ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ پہلے نوافل چھوٹتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت جاتی ہے. 1000 بار درود شریف پڑھتے تھے، پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ 100 دفعہ بھی پڑھنے کے قابل نہیں رہتا انسان، اور حتیٰ کہ ان کے ساتھ ساتھ فرائض چھوٹ جاتے ہیں، واجبات چھوٹ جاتے ہیں، اور انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہی وہ میجر مسٹیک ہے جو ہمارے بعض نوجوان بھائی اور بہن سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ جب وہ کسی دینی ماحول کی طرف آتے ہیں، یا مطلب مذہب سے ان کا لگاؤ اور شغف بڑھتا ہے، تو وہ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں. اس وقت تو کسی کی نصیحت بھی اچھی نہیں لگتی ہے. جیسے ہماری شاید بات سن کے بھی بہت سارے سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو وہ کسی کی نصیحت بھی اچھی نہیں لگتی. اگر کوئی کہتا بھی ہے بھائی تھوڑا سا عمل اختیار کرو، زیادہ نہیں، تو بولتے ہیں خواہ میں کہہ رہے ہیں ہم تو بہت زیادہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ خوش فہمیاں کچھ عرصے بعد ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. جیسے میں نے لفظ کہا کہ پہلے تو لوگوں کے سامنے بڑی بڑکے مارتے ہیں، ارے جی ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، ہم نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھ دیں گے، ہم قرآن پاک پڑھتے رہیں گے. اس کے بعد ایک ایک کر کے چیزیں چھٹتی ہیں، اور گھر والے بھی تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں پھر کہ بیٹا بس گیا، جمعہ 8 دن تھا، بڑا شوق اور جذبہ تھا. ایسے موقع پر کسی نہ کسی رہنما کو منتخب کرنا چاہیے، کسی روحانی پیشوا سے کے دامن کو تھامنا چاہیے، اور ان کی تلقین کے مطابق چلنا چاہیے. مثال کے طور پہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں، اور ٹائم بھی ہے، کہ روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھوں،
لیکن میں نے کسی روحانی پیشوا سے مشورہ کیا، میں مثال دے رہا ہوں بالفرض، انہوں نے کہا کہ تمہیں صرف 10 بار روزانہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب کہاں 1000 کی طاقت، کہاں 10 بار، لیکن مجھے یہ چاہیے کہ میں کہوں جی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں 10 بار ہی پڑھوں گا بس۔ تو یہ اس کا فائدہ آپ یہ دیکھیے گا کہ جو ہمارے مشائخ ہوتے ہیں، جو واقعی صحیح روحانی پیشوا ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے متبع کو بہت بڑے بڑے اعمال میں اور مشقت والے اعمال میں مبتلا کریں گے ہی نہیں، اس لیے کہ یہ مزاج رسول کے خلاف ہے۔ بالکل مطلب ایسے عمل کہ جن کو بظاہر مطلب شیطان اور نفس بھی ہمارے کان میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو معمولی سے عمل ہے، اور وہ کہہ اس لیے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہمیں بڑے عمل کی طرف لے کر آئیں، اور اس کے بعد جب بڑے عمل کی ہم ہمت نہ رکھ سکیں، اس پہ دوام و استمرار و استقامت حاصل نہ ہو، تو پھر فرض اور واجب سے بھی دھکا دے کے دور کر دے۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے پھر یہ نوجوان جو ہمارے ہوتے ہیں بڑے جوش میں آگے بڑھتے ہیں، گھر والوں کے اوپر برسنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، بد اخلاقیاں اختیار کرنا، بظاہر وہ دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور بظاہر وہ دین کے معاملات کو نافذ کرنے کے سلسلے میں غصہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ بد اخلاقی ہوتی ہے، اور بڑے جوش میں آ کے عمل اختیار کرتے ہیں۔ ہر وقت تسبیح ہاتھ میں، ہر وقت ہونٹ ہل رہے ہیں صاحب، اشراق چاشت ہو رہی ہے، تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، اور اتنی یعنی اپنے اوپر مشقتیں اپنے لیے اختیار کر لیتے ہیں، کچھ انتہا نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصے بعد پہلے تو نفس و شیطان مکمل پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ دو چیزیں، یہ دو قوتیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء، بعض اوقات اولیاء کی ولایتیں سلب کرنے کا سبب بن گئے ہیں۔ آپ اور ہم کیا چیز ہیں؟ اور یہ نئے بچے جو بیچارے ابھی جمعہ 8 دن ہوئے نہیں کہ یہ دین کی طرف مائل ہوئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم درجہ ولایت پر، مقام غوثیت پر فائز ہو گئے ہیں، ان سے اس طرح کھیلتے ہیں چٹکی بجا کر، جیسے دو فٹ بالر ہوں، فٹ بال کو ٹھوکر مارتے ہیں، ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے، ایسے یہ انسان سے کھیلتے ہیں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ بڑے جوش و جذبے میں آ کے پہلے عمل اختیار کیا جاتا ہے، اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اور آپ بھی جو سننے والے ہیں اپنے اطراف میں ایسے مناظر دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ پہلے تو نوافل اور سنت غیر موقدہ اور مستحبات کی بھی اتنی کثرت کچھ انتہا نہیں، اور اس کے بعد پھر جب یہ سب چیزیں چھوٹنا شروع ہوتی ہیں تو انسان فرض اور واجب سے بھی جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ عمل وہی اختیار کریں جو بس آپ روزانہ بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہوں۔ ہاں اس کے بعد اگر آپ کے وقت بچ جاتا ہے، آپ مطالعے میں لگا لیں، علم سیکھنے میں لگا لیں، لوگوں کی نیکی کی تلقین کرنے میں وقت صرف کر دیں، لیکن اپنے لیے اعمال کا انتخاب وہی کریں جس کو جس طرح آج آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، آج سے 10 سال بعد بھی آپ اسی طرح اختیار کر کے رکھیں۔ یہ بس آپ کا کمال ہے۔ اگر اس بات کو سمجھ لیں گے تو یہ بات سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والی ہے۔ اور اگر نہیں سمجھیں گے، جوش و جذبے میں بہت سارے اعمال اختیار کریں گے، تو ایک وقت آئے گا، یہ خود سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتے ہوئے نہیں اکتاتا، تم اعمال کرتے کرتے اکتا جاؤ گے۔ تو ہوگا یہی کہ پھر آپ تھک جائیں گے اور نہ اس کا رہیں گے، اس کے قابل رہیں گے، نہ فرض و واجب کے قابل رہیں گے، کیونکہ پہلے تو نفس و شیطان پیچھے ہٹ کر ہمیں ہر چیز میں انوالو ہونے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر نفس بیزاریت کا اظہار کرتا ہے، شیطان عمل کی طوالت اور کثرت اور مشقت کا احساس دلانا شروع کرتا ہے، اور پھر ہم بڑے بے چینی اور بے قراری محسوس کرتے ہیں، اور ایک بس بعض اوقات تو رسم پوری کر رہے ہوتے ہیں دکھانے کے لیے، یار چھوڑوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، لیکن کب تک؟ آخر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ نفس کہتا ہے کہ بھائی لوگ کچھ بھی کہیں چھوڑ دو۔ پھر جب انسان ریورس گیئر لگاتا ہے اور پیچھے ہٹتا ہے، وہ اتنی تیزی کے ساتھ پیچھے جاتا ہے کہ پھر فرض بھی گیا، واجب بھی گیا، پہلے تو سر سے پاؤں تک سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن گئے تھے، اس کے بعد داڑھی شریف بھی شہید ہو گئی اور آوارہ گردیوں کے اندر لگ گئے۔ ایسے سے لوگ بھی آپ کو ملیں گے، اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرمائیں یقیناً وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے تمام دیکھنے والے بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے، ایک مرتبہ اپنے اعمال پر دوبارہ نگاہ ڈالیں۔ پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیں فرض پورا کرنا ہے، تمام فرائض پورے کریں، واجبات کریں، سنت موقدہ، اور حرام مکروہ تحریمی اور اصاعت کے نزدیک بھی مت جائیں۔ اس کے بعد جو آپ نے عمل اختیار کرنے اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے، وہ بس آپ بہت ہی ہلکے سے اختیار کریں۔ مثلا اگر آپ 100 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لیں بہت ہے، اگرچہ آپ 5000 بار پڑھ سکتے ہیں، 10000 بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن 100 دفعہ پڑھنے کافی ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک ضروری نہیں کہ آپ پورے ایک سپارہ 2 سپارے پڑھیں، آپ صرف 3-4 آیات پڑھیں،
لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اسی طرح کوئی حدیث کی کتاب لے لیں جس میں باقاعدہ ترجمہ بھی اور شرح بھی ہو، تو ایک حدیث زیادہ سے زیادہ 2 حدیث ہے، ترجمہ پڑھیں، شرح پڑھیں، دل کتنا ہی چاہ رہا ہو بند کر دیں، آپ کے دل میں پیاس باقی ہو اس وقت آپ بند کر دیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ دل اتنا بیزار ہو جائے، اکتا جائے کہ آپ اس کو بند کر کے جب رکھیں تو 3 دن تک دوبارہ اٹھانے کو دل نہ چاہے۔ اسی طریقے سے کوئی فقہ کی کتاب لے لیں، جیسے بہار شریعت مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، روزانہ اپنے 2 مسئلے پڑھے، اس کو سمجھا، بس بند کر دیں۔ 2 مسئلے بھی پڑھیں گے، 3 مسئلے بھی پڑھیں گے، اگر 2 بھی پڑھے تو 1 مہینے کے اندر 60 مسائل آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اپنے لیے تھوڑے تھوڑے عمل اختیار کریں جو مل کر ایک بڑا مجموعہ بہرحال بن جاتے ہیں، بس اتنا آپ کے لیے کافی ہے۔ انشاءاللہ اس پر آپ استقامت اختیار کریں۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ نفس و شیطان جب آپ یہ عمل اختیار کریں گے جو بظاہر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اس میں نفس بیزاری کا اظہار کرے گا، یہ اتنے تھوڑے سے عمل زیادہ کرو زیادہ کرو زیادہ کرو، اندر سے آوازیں آئیں گی، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ میرا نفس تو بڑا پاکیزہ ہو چکا ہے، میں تو زیادہ عمل کی طاقت اور قوت رکھتا ہوں اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں آ رہی ہے بظاہر، لیکن یہ چال ہوتی ہے نفس و شیطان کی۔ ہاں پھر وہی سبق ہم دہرائیں گے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درس مبارکہ ہے کہ کثرت سے عمل کرنا، یعنی بہت زیادہ اعمال اختیار کرنا، مشقت والے اختیار کرنا کوئی کمال نہیں، بلکہ چاہے عمل بہت ہی آسان اور مقدار کے اعتبار سے کم ہی کیوں نہ ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو۔ اب آخر میں بس ایک بات کہ اس میں تھوڑا سا شبہ پیدا ہوتا ہے یا وسوسہ آ سکتا ہے کہ ہم جب اولیاء اعظام کے واقعات پڑھتے ہیں، پتہ چلتا جی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پوری رات ریاضت کر رہے ہیں، 20 سال تک غاروں کے اندر ہیں اور کثرت سے عبادت، دن میں روزے، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ تو بڑی مشقت اختیار کیا کرتے تھے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے پہلے آپ ذرا صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ ضرور کریں، اس میں آپ کو اتنے تکلفات، اتنی ریاضتیں، اتنی سخت مشقتیں نظر نہیں آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل دین کی جو صورت ہے، اصل جو تعلیم شرع ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے لیے بہت ہی آسان سے اور آسان عمل، مقدار کے اعتبار سے تھوڑے عمل اختیار کریں۔ بس نبی کریم کی بھی یہی عادت کریمہ رہی، آپ نے اسی کی تلقین فرمائی، صحابہ کرام علیہ رضوان بھی اسی طرح ایک نارمل سی لائف گزارتے تھے، بیوی ہیں، بچے ہیں، کاروبار بھی ہے، اور ساتھ ساتھ بس ایک مختصر سی عبادت بھی اختیار کر رہے ہیں۔ وہی جیسے ہم نے کہا کہ فرض واجب سنت موقدہ ترک نہیں کی ہے، حرام مکروہ تحریمی ساتھ کے قریب نہیں جا رہے ہیں، اس کے بعد جو عمل اختیار کرتے تھے وہ بس اپنی مصروفیت اور دیگر معاملات کے پیش نظر وہ عمل اختیار کرتے تھے جس کو استقامت سے کر سکیں۔ بعد میں جو اولیاء اعظام کے طریقہ کار کتابوں میں لکھے ہیں یا ان کے اعمال کی کثرت اور مشقت بھرے اعمال لکھے ہیں، وہ ان کی اپنی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، انہوں نے کیوں اختیار کیا، کس طرح اختیار کیا، یہ ان کے اوپر چھوڑ دیں۔ آپ کے لیے جو حجت ہے وہ نبی کریم کا عمل، نبی کریم کے تعلیم، صحابہ کرام کا عمل ہے، اور وہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور اس پر انشاءاللہ اور دلائل آگے آئیں گے، بخاری کے اندر ہی آئیں گے، اس وقت ہم اور نشاندہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان